ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ زندگی خاک نہ تھی جس کی رائٹر ہیں مریم، اس کی یہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو انجوائے کیا ہوگا جو 5ویں ایپیسوڈ تھی، اور یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور اس میں ہم لوگ جانیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، آگے کس طرح سے دیا اپنی فیملی کے ساتھ ملتی ہے اور آگے کیا ہونا ہے۔ تو ویسے بھی ہم نے اس ناول میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، تو آگے بھی مزہ آئے گا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ کھڑکی میں کھڑا فارم ہاؤس کے سامنے کچھ فاصلے پر بنی سنگ مرمر کی چھوٹی سی بارہ دری کو دیکھتا تھا، جس میں موجود سفید سنگی تخت پر گرد کی ہلکی تہ یہاں سے بھی نظر آتی تھی۔ دیا کل ہاسپٹل سے یہاں پہنچ گئی تھی، ساتھ میں امی بھی تھی اور ننھا نومولود بھی۔ وہ بے حس بنا اپنی جگہ استادہ رہا تھا اپنے والدین کے ساتھ۔ وہ دیا سے بھی گویا خفا ہو چکا تھا جو ان لوگوں سے اس طرح گھل مل گئی تھی۔ امی جس بےتابی بے قراری سے اس کی جانب لپکی تھی، خلیفہ کے اندر وہ جوش و خروش مفقود رہا تھا۔ سالوں سے بیمار تھی میں، مگر تمہارے ملنے کی خبر ساری بیماری لے اڑی۔ یہ بیماری ہی خوش بخت تھی جس کی بدولت میرا بیٹا مجھے مل گیا۔ اگر تمہارے ابو ہاسپٹل میں نہ آ رہے ہوتے تو بھلا کیسے ملتے تم ہمیں؟ وہ بار بار اسے چومتی اور گلے لگاتی تھی۔ وہ کتنی بوڑھی لگنے لگی تھی، حالانکہ ان کی عمر ہرگز اتنی نہیں تھی جتنی وہ ضعیف ہو چکی تھی۔ اب کہیں جاؤ گے تو نہیں نا خلیفہ؟ وہ کسی خیال کے تحت خوفزدہ ہو گئی تھی اور خلیفہ مستقیم نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے اندر موجود بے چینی، تلخی اور بے اعتنائی ماں کا چہرہ دیکھتے بکھرنے لگی تھی۔ نفرت کی کاٹ کیسے غیر محسوس انداز میں ہونے لگی۔ اسے لگا ماں کی آنکھوں کی امید اس کے قدموں کی زنجیر بن رہی ہے۔ آئیے سالیہ، کچھ دیر آرام کریں۔ عبدالماجد بیٹے اور بہو کو تنہائی فراہم کرنا چاہتے تھے اتنی طویل جدائی کے بعد۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں گی، ابھی تو جی بھر کے اسے دیکھا بھی نہیں میں نے۔ انہوں نے مستقیم کے لمبے چوڑے وجود کو اپنے کمزور ناتواں بازوؤں میں بھرنے کی ناکام کوشش کرتے بچوں کی سی ضد دکھائی، جہاں عبدالماجد مستقیم کی متوقع ناراضگی سے خائف ہوئے۔ دیا بے حد شانت ہوتی ہوئی مسکرائے گئی تھی۔ اس کی یہ فخری اور کسی حد تک جتلاتی مسکراہٹ خلیفہ مستقیم کو کچھ باور کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ہونٹ بھینچ کے نگاہ کا زاویہ بدل گیا تھا اور انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ امی نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا تھا۔ ابو آپ رہنے دیں امی کو یہاں، آپ بھی بیٹھ جائیے نا، اور یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے اپنے پوتے کا کیا نام سوچا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ابو جی، ہمارے خاندان میں پوتا ہو یا پوتی، پہلے بچے کا نام دادا دادی کی پسند پر ہی رکھا جاتا ہے۔ اس کا مان بھرا اپنائیت امیز انداز کسی فرما بردار بیٹی کی جھلک دکھاتا تھا، گو کہ دونوں یہ ہاسپٹل میں بھی محسوس کر چکے تھے، مگر بدگمان بیٹے کے سامنے وہ جس طرح ان کی ڈھال بن رہی تھی، یہ تو اور بھی دل موہنے والا انداز تھا۔ ان کے ہونٹوں پر اترنے والی مسکان بہت عاجزانہ اور تشکرانہ تھی۔ ہمارے بیٹے اور بیٹی کی پسند ہی ہماری پسند ہے بیٹے، نام مستقیم رکھے گا۔ ان کے لہجے میں مٹھاس تھی، چاہت تھی اور ایک عجیب سی تشنگی کا احساس بھی تھا، مستقیم کی توجہ کی تشنگی کا احساس، جسے دیا نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ انہیں تو عزت نام پسند ہے، عزت مستقیم، دیکھیے کتنا پیارا ہو گیا نام، ہے نا امی؟ دیا چہکی تھی۔ امی کا چہرہ چمکنے لگا۔ انہوں نے بے ساختہ اسے لپٹا کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا اور بھیگی آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ ہوش میں آنے کے بعد جب انہوں نے اپنا تعارف مستقیم کی امی کے حوالے سے کرایا تھا تو بس یہ حوالہ ہی کافی ثابت ہوا تھا دیا کے لیے، ان سے محبت اور اپنائیت کے اظہار کے لیے۔ وہ سمجھ اور جان گئی تھی کہ ان کے بیٹے کا انتخاب کتنا اعلیٰ تھا۔ جیتی رہو بیٹی، سدا سہاگن رہو، اللہ ہر خوشی نصیب کرے، آمین۔ وہ نہال ہوتی دعاؤں سے نواز رہی تھی، پھر اچانک مستقیم کی جانب متوجہ ہوئی تھی اور اسی محبت سے اس کے بال سلائے۔ تم بھی تو کچھ بولو بیٹے، اپنے بچے کو بھی گود نہیں لیا، دیکھو کتنا پیارا ہے، ہو بہو تمہارے بچپن کی تصویر، ہے نا مستقیم کے ابا؟ ان کی خوشی ان کے ہر انداز سے چھلک رہی تھی۔ مستقیم کے تنفر زدہ چہرے پر زہر خند پھیل گیا۔ ان سے کیا پوچھتی ہیں؟ انہیں کیا پتا میں کیسا تھا بچپن میں؟ نہ انہوں نے کبھی اپنے پاس رکھا، نہ ڈھنگ سے کبھی شکل دیکھی تھی میری۔ وہ زور سے پھنکارا۔ بہت ہی انسلٹنگ رویہ تھا اس کا ان کے لیے۔ جہاں عبدالماجد کا چہرہ پھیکا پڑا، دیا بالکل فک ہو کر رہ گئی۔ اس نے بے اختیارانہ تادیبی انداز میں مستقیم کا ہاتھ دبایا تھا، انداز ملتجی بھی تھا اور خفگی بھرا بھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ بزرگوں سے ایسے بات کرتے ہیں خلیفہ مستقیم؟ وہ جیسے منمنائی تھی۔ عبدالماجد نے نرمی سے دیا کو ٹوک دیا۔
इट्स ओके बेटे, मुस्तकीम कुछ गलत नहीं कह रहे। मुस्तकीम के चेहरे का तनफुर बढ़ा, जबकि आंखों की जलन में भी इजाफा हो गया था। कुछ कहे बगैर एक झटके से वो उठा था और दूसरे कमरे में जा घुसा। अम्मी मुस्तरिब से उसे जाते देखती रही थी। आई एम सॉरी अब्बू जी। दिया की आंखें भीग रही थी। अब्दुल माजिद ने उठकर उसके सर पर अपना हाथ ढार्स के अंदाज में रखा। अभी वो बहुत शाकी और बदगुमान है हमसे, और मैं मुतमईन हूँ उसका रवैया नॉर्मल है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उनकी आला ज़रफ़ी की दिया दिल से कायल हुई। भले ये अमल का रद्द अमल था, मगर मुस्तकीम के अंदाज में शिद्दत थी। मैं उन्हें समझाऊंगी अम्मी, आप परेशान ना हों। उसने अम्मी का हाथ नरमी से दबाया था। नहीं बेटे, आप उससे कुछ मत कहना, उसका गुस्सा ख़त्म होने का इंतज़ार करें, अब्दुल माजिद ने जाते जाते समझाया था। फिर बच्चे को प्यार करते अम्मी के हमरा कमरे से निकल गया। मुस्तकीम इससे भी बहुत बाद में कमरे में आया था। दिया ने खफकी छलकाती नज़रों से उसे देखा ज़रूर, मगर कुछ कहा नहीं था। लाइट बंद नहीं करिए। वो जैसे ही उठकर स्विच बोर्ड के पास गया, दिया ने उसका इरादा भांपते हुए फिलफौर टोका। क्यों, पता है ना तुम्हें मुझे अंधेरे के बगैर नींद नहीं आती? वो झुंझलाया था। दिया ने गहरा सांस खींचा। जी पता है, मगर आपके सपूत को पता नहीं होगा वालिद मोहतरम की शहाना आदात का। लाइट बंद होते ही चीखेगा, देख लीजिए। उसकी वालहाना नज़रों का मरकज़ काट में सोया हुआ बच्चा था। मुस्तकीम ने होंठ भींच लिए। आपको अपने बेटे की खुशी नहीं है मुस्तकीम? वो जिस पल बिस्तर पर आया, दिया ने किसी कदर रंजीदगी से सवाल कर लिया था। तुम्हें किसने कहा? वो तेवरी चढ़ाकर उसे घूरने लगा। आजकल वो इतना ही बदमिजाज, सड़ियर और बेलिहाज हो रहा था। मुझे लगा है खुश नज़र नहीं आते मुझे आप, वो सर दाह भर के बोली थी। मुस्तकीम बेदर्दी से होंठों को कुचलने लगा। जिस तरह आप मुझे वहाँ छोड़कर चले गए थे, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी दोबारा आपको देख सकूंगी। वो उसके बाजू से लगकर नमनाक आवाज़ में कहने लगी। तुम्हें वहाँ से निकाल कर भी मैं ही लाया था। मुस्तकीम ने जितलाना ज़रूरी ख्याल किया। अब्बू जी ने बताया था ये भी कि आप अपनी सुध बुध गवाए हुए थे मेरी परेशानी में। वो हिजाब अमेज़ मुस्कान से बोली तो चेहरे पर जाने किस किस एहसास के तहत रंगों की बरसात उतर आई थी। मुस्तकीम के चेहरे पर एक तारीख साया लर्जा। आपकी अम्मी अब्बू तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं मुस्तकीम। उसके लहजे में अजीब सी हसरत थी। मुस्तकीम होंठ भींचे दूसरी जानिब देखता रहा। खलीफा। दिया ने बहुत मान भरे अंदाज में उसके बाजू पर हाथ रखा। खलीफा ने महज एक नज़र उसे देखा था। अब्बू को भी माफ़ कर दे प्लीज़। शट अप दिया, वो एकदम चीखा, यूँ जैसे ज़ब्त छलक गया हो। उसका हाथ उसने बहुत गुस्से से और ज़ोर से झटका था। मुझे क्या करना है मुझे मालूम है, ओके? रास्ते मत दिखाओ मुझे। उसके रंग उड़े चेहरे पर कहर भरी नज़र डालता हुआ वो एक बार फिर वहाँ से उठ गया। ज़ब्त में सुर्ख पड़ी रंगत और वहशत भरी आंखें उसकी अंदरूनी खाड़ बिछाड़ की गवाह बनी हुई थी। वो आंखों में उतरी नमी को पल के झपक कर अंदर उतार रही थी। कुछ दर्द मुझे तो सहने दे, अंदर से जिंदा रहने दे, आंखें बंजर हो जाएंगी, कुछ अश्क मेरे तू बहने दे। कमरे में अंधेरा था। वो ढेरों कुशन्स में मुँह दिए औंधे मुँह लेटा हुआ था। सिंगर की आवाज़ का सोज माहौल को अपनी लपेट में लेकर कुछ मज़ीद बोझल और सोगवार बना रहा था। उसने करवट बदली, होंठ भींचे और जैसे सर भी झटका, मगर इस एहसास को नहीं झटक सका जो एहसास से लिपट गया था। अब्दुल माजिद का उसे गाफिल जानकर उस पर झुकना और वालहाना अंदाज में उसके नखूश को चूमना, क्या झूठ था, क्या फरेब। उनके अश्क नदामत जो बेकरारी से मचलते थे, उनके चेहरे व अंदाज से यहाँ वो इज़्तिराब जो कहीं करार न पाता था। वो सिर्फ उसे पाकर खुश नहीं थे, वो उसे मुतमईन और आसूदा देखकर ही पुरसुकून हो सके थे। मुस्तकीम का दिल कठोर था, वो कठोर ही रहना चाहता था, मगर अब्दुल माजिद जैसे ठान चुके थे उस पत्थर में नकब लगानी है, मोहब्बत का चश्मा खोदना है। अजीब दीवानी कोशिश थी, दीवाना वार ही जारी थी। हर रोज़ उनके दस्तरख्वान पर अनवाहो इक़साम के खाने सजे होते और वो उसकी बेअतनाई ला तल्की, यहाँ तक कि दिल आज़ारी की परवाह किए बगैर, बुरा माने बगैर एक एक चीज़ उसे पेश करते और जवाब में उसकी नज़रअंदाजी पर, तीखे तुर्श अंदाज पर दिल बुरा किए बगैर किसी अगली जदोजहद में मसरूफ़ हो जाते। अब मुस्तकीम खुद खाइफ होने लगा था। ये सच था, उसने ज़िंदगी में अगर किसी से मोहब्बत नहीं की थी तो नफ़रत भी नहीं की थी। नफ़रत का प्रचार करना अलग और उसको अमली तौर पर साबित करना बिल्कुल अलग नोयत के काम थे जो वो नहीं कर पा रहा था, या फिर अब्दुल माजिद का रवैया उसके हर हथियार को कुंद करता जा रहा था। वो सही मायनों में खाइफ हो गया था, अब्दुल माजिद से भी, और उनसे ज़्यादा अपने दिल में उभरते उनके लिए नरमी के एहसासात से। होंठों पर हंसी, आंखों में नमी, भीगी सी है मेरे दिल की ज़मीं,
سب کچھ ہے حاصل آج مجھے، مٹتی ہی نہیں کیوں تیری کمی، نیندوں میں سہی خوابوں میں سہی باہوں میں اپنی سو لینے دے، کچھ درد مجھے تو سہنے دے، اندر ہے زندہ رہنے دے۔ اس کی آنکھوں کی جلن یخلخت بڑھ گئی، سطح پر پھیلتی نمی گویا تیزاب تھی جو اسے جلا کر خاکستر کر رہی تھی، اور تکلیف کی شدت ناقابل بیان، ناقابل برداشت۔ خلیفہ، خلیفہ، دیا اسے پکارتی ہوئی اندر آئی تھی۔ مستقیم نے سرعت سے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اٹھیے، میرے ساتھ آئیے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر مستقیم کو اٹھانا چاہا۔ کہاں چلوں؟ وہ رخائی سے بولا اور گویا اسے گھورنے کا آغاز کیا۔ آئیے تو، بہت بڑا سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ اس کے لہجے میں جوش و خروش تھا، مسرت تھی۔ مستقیم نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون سا خزانہ دریافت کر لیا محترمہ؟ اس کا چڑچڑاپن ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا تھا، جس کی دیا نے خاص پرواہ کرنا چھوڑ رکھی تھی۔ اس کا زیادہ وقت امی کے ساتھ گزرتا تھا یا پھر عزت کے آگے پیچھے پھرا کرتی۔ وہ بہت تیزی سے بروب صحت ہو رہی تھی، تو اس میں امی کی محبت، توجہ اور وہ خیال تھا جو خوراک سے لے کر دیکھ بھال تک اس کی کرتی تھی۔ بچے کو بھی زیادہ وہیں سنبھالتی تھی۔ دیا بھی کچھ کم مگن نہیں تھی۔ گھر، بچے اور ابو میں ایسے وہ اور چڑھا کرتا۔ امی کی توجہ، ابو کی اپنائی تو جان نثاری، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ صرف شاکی نہیں تھا، دکھا ہوا اور زخم خوردہ بھی تھا۔ اسے اپنا آپ ایسے بچے کی ماں نہیں لگتا جس کا من پسند کھلونا ٹوٹ جائے۔ اس کا بھی وہ وقت کھو گیا تھا جس میں اس کی زندگی کا سارا سنہرا پن پوشیدہ تھا۔ آج وہ ٹوٹا ہوا انسان تھا، گمراہ اور بہکا ہوا، اور ایسا صرف ایک شخص کی بدولت تھا۔ وہ اسے معاف کرنے پر خود کو آمادہ ہی نہ پاتا تھا۔ اب وہ جتنی بھی دلداریاں کر لے، مسائی کر لے یا رفو گری کر لے، دکھ کم ہوتا تھا نہ زخم سلتے تھے۔ اس کے خیال میں ازالہ ممکن ہی نہ تھا۔ وہ اپنے گھر، اپنے ملک میں مجرم تھا، قیدی تھا، اور اپنی نظروں سے گر چکا تھا۔ ایسے میں اللہ کے دربار میں کیا مقام تھا اس کا؟ وہ سوچتا تو اندر سے تڑکنے، ٹوٹنے اور بکھرنے کے مرحلے سے گزرنے لگتا۔ یہاں کیسے بتا دوں؟ آپ چلیے نا میرے ساتھ۔ دیا نے اس کا ہاتھ ہنوز پکڑ رکھا تھا۔ اس کے انداز میں بچوں کی سی ضد اور اشتیاق تھا۔ محترمہ، مت بھولیے، آپ کے سسر محترم کا قیدی ہوں یہاں، باہر نکلنا سختی سے منع ہے۔ اس کے ساتھ گھسیٹتا ہوا وہ طنزیہ لہجے میں چتلا رہا تھا۔ دیا نے سن کر بھی انسنی کر دی، اور یوں ہی اسے ساتھ کھینچتی ہوئی جس کمرے میں لائی اس کی تمام لائٹس آف تھی، البتہ کمرہ ایئر فریشر اور گلاب کی بھینی بھینی دل فریب مہک سے بوجھل تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مستقیم، ہیپی برتھ ڈے مائی سن۔ اس سے قبل کہ مستقیم کچھ بولتا، عبد الماجد کی مدھم آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی تمام لائٹس چل اٹھی۔ مستقیم کے چہرے پر ناگواری اور حیرانی تھی۔ فینسی گلوبز اور فانوس کی چکا چوندھ نے اس کی آنکھیں یکدم چندھیا کر رکھ دی تھی۔ جب بھی وہ بے اختیار دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ مینی مینی ہیپی ریٹرن آف دا ڈے مائی سن۔ عبد الماجد آگے بڑھے تھے اور اسے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ دوسری جانب امی تھی، ان کے چہرے پر خوشی تھی، مگر آنکھوں میں نمی کے ساتھ خوف کا احساس بھی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ یعنی وہ خائف تھی۔ اس کی ناگواری برہمی سے مستقیم کی نگاہ انہی پر پڑی تھی، اور سارا اشتعال جیسے ہونٹوں پر آنے سے قبل ہی بے بسی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ کیک کاٹو مستقیم بیٹے، آ جاؤ، شاباش۔ عبد الماجد نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا تھا۔ وہ اتنا ہی جزبز ہوا۔ پتہ نہیں کس مٹی سے بنے تھے وہ، اس کی ہر بدسلوکی کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے اور اعزاز سمجھ کر سینے پر ایسے سجاتے کہ وہ خود اپنی جگہ پر خفت و خجالت سے بھر جایا کرتا۔ جو جھنجھلاہٹ محسوس ہوتی وہ الگ۔ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ سراسر فضولیات۔ میں نے تو کبھی اپنے بچپن میں بھی۔ اب کہ وہ کسی طرح بھی خاموش نہیں رہ سکا اور تلخی سے کہہ گیا تھا۔ دیا نے گہرا سانس بھر کے امی اور ابو کے پھیکے پڑے چہرے دیکھے تھے اور خود میدان میں اتری۔ ماضی اگر تکلیف یا اذیت کا باعث ہو تو اسے بھول جانا، فراموش کر دینا ہی عقل مندی ہے۔ معاف کرنا اعلیٰ ظرفی کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا کرتا ہے، وہ بھی اس صورت خلیفہ مستقیم اگر غلطی کرنے والا شرمندہ ہو، ایسے میں اپنے رویے سے جتلانا کینہ پروری اور کم ظرفی کی علامت ہوتا ہے۔ آپ تو تم خاموش رہو، میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھی ہو تم؟ وہ گھرایا اور آنکھیں نکال کر اسے گھورا۔ دیا خجالت اور سبکی سے سرخ پڑ گئی۔ کمرے کی فضا میں جان لیوا سناٹا اتر آیا تھا۔ مستقیم اسے کہنی سے پکڑ کر سائڈ پر دھکیلتا ہوا قدم بڑھا کر عبد الماجد کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس کی بے دید، بے لحاظ گستاخ آنکھیں خشمگی انداز میں ان پر آن جمی تھی۔ عبد الماجد پرسکون، جبکہ امی اسی قدر سہمی ہوئی نظر آنے لگی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں سرد گھراہٹ در آئی تھی۔ عبد الماجد خاموش رہے۔ مستقیم کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہوا۔
کیا مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میں بچہ نہیں ہوں جو ایسی باتوں سے بہل جاؤں گا۔ اور یہ اس نے اپنی سلگتی آنکھوں کا زاویہ ان کے چہرے سے ہٹا کر نہایت خوبصورتی سے گلاب اور موتیے کے سجے کمرے کی ڈیکوریشن پر ڈالی اور طنزیہ ہنکارا بھرا۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے بیٹے، ہمیں اللہ نے اتنی بڑی خوشی سے نوازا ہے، تم واپس ملے ہو ہمیں تو تھوڑی سی خوشی کا اظہار کیا تھا بس۔ امی سسک پڑی تھی۔ عبد الماجد سر جھکائے کھڑے تھے جیسے واقعی اس کے مجرم ہوں۔ مت منائیے خوشیاں، اس لیے بھی کہ اب ان کا فائدہ نہیں ہے، گزر چکا ہے ہر ازالے کا وقت۔ بھینچے ہوئے لہجے میں وہ پھر چلایا تھا اور ایک جھٹکے سے پلٹ کر چلا گیا۔ عبد الماجد بے جان ہوتے وہیں بیٹھ گئے۔ امی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک پڑی۔ دیا کی جان پر بننے لگی۔ بہت ناراض ہے وہ، بہت زیادہ۔ کاش بس میں ہوتا میرے، جان دیکھ کر بھی منا لیتی اسے۔ امی کی آہو بکا دیا کا دل گویا بھینچنے لگی۔ کچھ کہے بغیر اس نے ان کا لرزتا کانپتا ہوا وجود اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اسے یہ کون سمجھائے؟ وہ دشتے خاموشی کے سوکھے سمندر کی ادھوری پیاس کی باتیں بہت چپ چاپ سنتا ہے، بہت خاموش رہتا ہے۔ اسے یہ کون سمجھائے؟ خوشی کے ایک آنسو سے سمندر بھر بھی جاتا ہے، بہت خاموش رہنے سے تعلق مر بھی جاتا ہے۔ اسے دیکھتی دیا کی نظروں میں موجود یاسیت کا احساس گہرا ہونے لگا۔ سر داہ بھر کے وہ قدم بڑھاتی اس کے نزدیک آ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر اس کا آنکھوں پر دھرا بازو ہٹایا۔ بڑی ہوئی شیو رت جگہوں کی مظہر، بے خواب دہکتی ہوئی آنکھیں، ستا ہوا چہرہ، وہ اسے خاصا قابل رحم لگا تھا۔ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، تم جا کے اپنے ساس سسر کا خیال رکھو، ان کی خدمتیں کرو، مجھ سے تو تمہارا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے اب کوئی۔ اس کا انداز نہ روٹھا تھا۔ دیا کو اس بچگانہ انداز پر بے اختیار ہنسی آئی۔ امی کو آپ کا خیال ہے، کہہ رہی تھی آپ کے پاس جاؤں۔ مسکراہٹ دبا کر گویا ہوئی۔ مستقیم نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا، نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان۔ وہ گلابی سے سرخ پڑ رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ کھلی آب و ہوا، بہترین خوراک اور ماحول کی بدولت وہ اتنی تیزی سے دوبارہ پہلے والی دیا بنی تھی کہ خود مستقیم بھی حیران رہ گیا تھا۔ بلکہ اگر کہا جاتا کہ وہ پہلے سے بھی کہیں گنا زیادہ حسین ہو گئی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ ماں بننے کے بعد اس پر حسن و نخار جیسے ٹوٹ کر برسا تھا۔ گلابی مائل بلکہ اجلی شفاف رنگت جس سے روشنیاں سی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی، اتنی بے داغ اور چمکدار تھی کہ ہاتھ لگنے پہ میلی ہونے کا خدشہ محسوس ہو۔ گھٹنوں پر لٹکتی موٹی سی چوٹی، دراز قامت، سر تا پا حسن و دلکشی کا نازک پیکر، حسن و جاذبیت کے جیسے جھرنے پھوٹتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب تم ٹھیک ہو، ہے نا؟ وہ اس کا سر تا پا جائزہ لے چکنے کے بعد گویا ہوا تھا، جبکہ اس کی اس درجہ توجہ نے دیا کہ رخسار شفق رنگ کر ڈالے تھے۔ جھیل جیسی آنکھوں میں حیا تیرنے لگی، لانبی ریشمی پلکیں آرزو پر بچھ گئی۔ ہاں ٹھیک ہوں، مطمئن بھی۔ خوش تب ہوں گی مستقیم جب آپ کے تعلقات امی ابو سے ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دو، بہتر ہوگا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر برہمی سے بولا تھا۔ دیا لب بھینچے اسے خفگی سے تکنے لگی۔ مستقیم آپ، مجھے کچھ نہیں سننا، اپنی تیاری کر رکھو، میں بہت جلد یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ سگریٹ سلگا کر گہرے گہرے کش لیتا، دھواں اڑاتا وہ ٹہل رہا تھا۔ دیا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے دھک سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی خوشنما آنکھوں سے آن کی آن میں خوف و خدشے چھلکنے لگے۔ کہاں؟ لفظ جیسے اس کے حلق میں پھنسنے لگے تھے۔ رنگت الگ پیلی پڑنے لگی۔ مستقیم نے ایک جلتی ہوئی نگاہ سے اسے نوازا تھا اور ہنکارا بھرتے ہوئے اس کے پاس آن ٹھہرا۔ جہاں بھی، یہ میرا ٹھکانہ نہ تھا، نہ ہی ہوگا، سمجھی ہو تم؟ وہ بے حد خفا سا اسے جھڑک رہا تھا۔ دیا کی فکر مندی اور اضطراب میں مزید اضافہ ہوا۔ اگر آپ امانت اور شمال کے پاس جانا چاہتے ہیں تو، وہ تیزی سے کچھ کہنے جا رہی تھی کہ مستقیم نے اس کی بات کو درشتی سے کاٹ ڈالا۔ تو کیا تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ اس کے چہرے پر خطرناک قسم کے تاثرات ابھر آئے جو دیا کو خوفزدہ کرنے کو کافی ثابت ہو سکتے تھے۔ آپ ان کو نہیں جانتے، شمال مجھے مارنا چاہتی تھی اور آپ، وہ روحانسی ہوتے کہہ رہی تھی کہ مستقیم نے بے حد قطعیت سے ہاتھ اٹھا کر اسے پھر درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ مجھے پتہ ہے، سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے حد رخائی کا بڑا شاندار مظاہرہ ہوا تھا۔ دیا کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ پھر بھی آپ، اس کی آواز بھی بھرا گئی۔ اس سے اب خود بات مکمل نہیں ہوئی۔ اسے بے حد دھچکا لگا تھا، جیسے مستقیم جانتے بوجھتے بھی اسے پھر ان شفاق لوگوں کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے میں وہیں جاؤں، لیکن یہ بھی طے ہے کہ یہاں نہیں رہوں گا۔ اس کا لہجہ پھر قطعی اور دو ٹوک تھا۔ دیا کے آنسو گالوں پر اترنے لگے۔ کیوں خود کو برباد کرتے ہیں مستقیم؟ پہلے چلیں، آپ کی کوئی مجبوری تھی، اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ابو امی منتظر ہیں آپ کے، ختم کر دیں ان سے ناراضی، قبول کر لیں حالات کو۔ انا اور نفرت کی اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان آپ کی جھولی میں ہی آ کے گرا ہے۔ اس نقصان کا فائدے میں بھی بدل سکتے ہیں آپ، پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر نرمی سے جھنجھوڑتے ہوئے گویا منت کر رہی تھی۔ مستقیم نے جواباً اسے سرد نظروں سے دیکھتے ہاتھ جھٹک دیا اور اٹھ کر فاصلے پر ہو گیا۔ ہاں، ارادہ تو بدلا ہے میں نے اپنا۔ پہلے کچھ دنوں بعد جانے کا سوچا تھا، اب اسی وقت جاؤں گا۔ اٹھو تم، عزت کو لو ساتھ۔ اس کے تاثرات میں کبیدگی اور شدید نخوت تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر اس نے بھرپور جھٹکے سے دیا کو بھی گھسیٹ کر کھڑا کر دیا۔ وہ اتنا مشتعل تھا اور ایسی نظروں سے دیا کو دیکھتا تھا جو اس کا خون خشک کر کے رکھ گئی تھی۔ اس کے اس جارحانہ موڈ اور حرکت پر اس کے حلق سے خوف زدہ سی چیخ بھی نکلی تھی، جس پر مستقیم نے مطلق دھیان نہ دیا۔ تمہیں سنا نہیں ہے؟ لے کے آؤ عزت کو، اب ہم ابھی اسی وقت یہاں سے چل رہے ہیں، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ دیا نے سر کو نفی میں جنبش دی تھی اور اپنا بازو بے حد غصے میں آتے اس سے چھڑوا لیا۔ تو پھر آپ بھی سن لیں، اگر آپ ٹھان ہی چکے ہیں کہ برائی کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گی۔ پہلے حالات اور تھے، میں مجبورا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی، مگر اب میں امی ابو کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے کہا نا کہ میں اپنی اولاد کی خاطر کچھ بھی کر گزروں گی، اس لیے کہ مجھے اپنے بچے کو غلط اور ناجائز راستوں پر نہیں چلانا ہے۔ جواباً وہ بھی بفر سے گئی تھی اور بغیر لحاظ رکھے اس سے بڑھ کر بلند آواز میں چیخی، جس کو سن کر امی اور ابو گھبرا کر بھاگے آئے تھے، جبکہ مستقیم کو اس کا یہ انداز گویا سکتہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اس سناٹے سے نکلا تو آتش فشاں لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر خود سے قریب کیا، دوسرے سے کہیں تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارے تھے۔ ابو ششدر جبکہ امی بے ساختہ رو پڑی تھی اور تڑپ کر ان کے درمیان حائل ہوئی۔ مستقیم بیٹے، چھوڑ دو بچی کو، یہ ظلم نہ کرو۔ وہ تھر تھر کانپتی جیسے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیا کا چہرہ لال بھبوکا تھا، آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ بہت مضبوطی سے اپنی جگہ پہ جمی اسے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا میں مزید آپ کے ساتھ ان گناہ آلود راستوں پر نہیں چل سکتی، سن لیا آپ نے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پھنکاری۔ اس پل وہ نہ اس سے ڈری تھی نہ خائف ہوئی تھی، البتہ آواز بھرائی ہوئی ضرور تھی۔ مستقیم مزید مشتعل ہوا۔ تم چلو گی میرے ساتھ اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، مجھ پر میرے دشمنوں کو ترجیح نہیں دے سکتی تم؟ اس نے دانت کچکچائے تھے۔ یہ دشمن نہیں ہیں آپ کے، کیوں اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں؟ پھر وہ دبے بغیر تڑک کر کہہ گئی۔ جواباً مستقیم کا مزید ایک تمانچہ اس کے نازک گال پر نشان ثبت کر گیا۔ امی کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ انہوں نے دیا کو بے تابی سے اپنے بازوؤں میں چھپایا۔ مستقیم بیٹے پلیز، دیا آپ چپ کرو بیٹے۔ عبدالماجد باری باری دونوں کو دیکھ کر جیسے گڑ گڑائے، مگر ان کی سن کون رہا تھا۔ آپ چھوڑ دیں امی، مجھے آج کر لینے دیں انہیں اپنے دل کی۔ مارنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ مار دیں۔ دیا بفری ہوئی موج کی طرح سے مچل کر امی کے بازوؤں سے نکلی اور مستقیم کے سامنے آ گئی۔ اس کی غیظ سے بھری آنکھیں مزید قہر سمیٹ لائی۔ عزت کو لو اور میرے ساتھ چلو۔ مستقیم نے اسے گھورتے ہوئے اپنا مطالبہ دہرایا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کہہ چکی ہوں، اس گستاخی پر شوٹ کر دیں گے مجھے، کریں۔ وہ بھی آج سرتاپا قہر تھی۔ مستقیم کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپکنے لگا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ یاد رکھنا بچہ، پھر بھی میں ہی ساتھ لے کر جاؤں گا، ہار تمہارا ہی مقدر بنے گی۔ بولو، چل رہی ہو میرے ساتھ؟ امی دھک سے رہ گئی۔ دیا کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ ابو نے بے اختیار دل تھام لیا۔ ان کا چہرہ لمحے کے ہزارویں حصے میں پسینوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ انہیں لگا وقت 10 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ ان کی جگہ پہ مستقیم کھڑا تھا۔ ایک بار پھر ایک قیامت ٹوٹنے کو تھی اور ایک گھر بربادی کے آخری مرحلے پہ۔ کتنے دل تباہ ہونے تھے۔ انہیں لگا ان کا دل دھڑکنے سے انکار کر دے گا، جبھی وہ مزید کھڑے نہیں رہ سکے۔ چپ کیوں ہو؟ یعنی منظور نہیں میرا مطالبہ؟ تو ٹھیک ہے پھر، میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق۔ چپ ہو جائیے مستقیم، خدا کے واسطے۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ عبدالماجد کا لمبا چوڑا وجود پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ امی بے ساختہ چیخی۔ دیا بھی سب کچھ بھول کر ان کی جانب بھاگی۔ ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ مستقیم حق تک کھڑا رہ گیا تھا۔ صورتحال لمحوں میں تبدیل ہوئی تھی۔ صورتحال لمحوں میں ہی تبدیل ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی تغیر آنا چاہتا ہے، وہ جو کسی برائی پر تلا ہوا تھا خود آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ عبدالماجد کو پڑھنے والا دل کا شدید دورہ اس کے شدت پسندانہ رویے کا باعث تھا۔ وہ جتنا بھی شاکی تھا ان سے، جتنا بھی متنفر تھا، مگر یہ کبھی نہیں چاہ سکتا تھا کہ ان کی موت کا موجب بن جاتا۔ اضطراب اس کا دل مسلتا تھا، تفکر اس کی روح کو چھیل رہا تھا۔ اس کے اعصاب پر ایک ایک لمحہ گرا تھا۔ امی اور دیا ہچکیوں سے روتی تھی اور اس کا فولادی وجود اشکوں کی اس برسات میں مایع بنتا جا رہا تھا۔ عبدالماجد آپریشن روم میں تھے۔
خطرے کی لال بتی مسلسل سپارک کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جلن ہر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ پڑ گیا۔ اس کے اٹھتے ہوئے ہر قدم میں اذلال اور اضطرار تھا۔ وضو کرنے کے بعد وہ قریبی مسجد آ گیا۔ مشکل میں اسے بھی خدا ہی یاد آیا تھا، ویسے ہی جیسے ہر مسلمان کو یاد آیا کرتا ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد اس نے دعائے حاجت پڑھی تھی اور ہاتھ پھیلائے۔ الفاظ کی جگہ حاجت روائی کا اشک رواں ہو گئے تھے۔ انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے میرے اللہ، اگر انہیں کچھ ہوا تو میں شاید کبھی تیری جانب نہ پڑھ سکوں۔ تجھے تو ہر وقت اپنے ہر بندے کی واپسی کا انتظار رہتا ہے نا، مجھے بھی واپس بلا لے، مجھے بھی اس ملال سے نجات عطا فرما، اس پشیمانی سے نکال لے، ازالے کا موقع عطا فرما، آمین۔ آنسو قطرہ در قطرہ بہتے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، بے تابی سے سسک رہا تھا۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا مگر حقیقتاً واپسی کا عمل شروع ہو چکا تھا کہ دل پگھل جائے تو نفرت کا زہر دھل جاتا ہے۔ بقول شاعر، محبت جب لہو بن کر رگوں میں سرسرائے تو، کوئی بھولا ہوا چہرہ اچانک یاد آئے تو، قدم مشکل سے اٹھتے ہیں، ارادے ڈگمگائیں تو، کوئی مدھم سے لہجے میں تمہیں واپس بلائے تو، ٹھہر جانا، سمجھ لینا کہ اب واپس پلٹنے کے عمل آغاز ہوتا ہے۔ کبھی تنہائیوں کا درد آنکھوں میں سمائے تو، کوئی کمزور لمحہ چاہتوں کا جب ستائے تو، کسی کی یاد میں رونا تمہیں بھی خون رلائے تو، کبھی انہونیوں کا ڈر پرندوں کو اڑائے تو، ہوا جب پیڑ سے ایک زرد سا پتا گرائے تو، ٹھہر جانا، سمجھ لینا کہ اب واپس پلٹنے کا عمل آغاز ہوتا ہے۔ وہ بھی واپس پلٹ آیا تھا محبتوں کی طرف، اچھائی، سچائی اور حق کی طرف، اور دعا کرتا تھا بہت عاجزی سے، بے شک ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، نہ پھرنا ہمارے دلوں کو بعد اس کے جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ورنہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ گزارش اللہ کے حضور پہنچا رہا تھا۔ اسے اب ساری عمر یہ گزارش باقاعدگی سے اللہ کے حضور پہنچاتے رہنا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور عبد الماجد کے چہرے سے نگاہ ہٹا لی۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھے، سر اس کے گود میں، جبکہ ہاتھ یوں تھام رکھا تھا جیسے اس کے کہیں بھاگ جانے کا خدشہ دل میں لاحق ہو۔ وہ نہیں چاہتے تھے مستقیم ہاسپٹل میں ان کے پاس رکے، انہیں اس کی جانب سے بہت سے خدشات لاحق تھے، جبکہ مستقیم چاہنے کے باوجود انہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہونے کے باوجود ضد کر کے ڈسچارج ہو گئے تھے، اور اب واپس گھر کی جانب ہی ان کی گاڑی رواں دواں تھی۔ دیا اور امی کو اس نے آج ہاسپٹل آنے سے اسی لیے منع کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی سے باہر کے منظر پر نگاہ ڈالی تھی۔ سامنے بسوں اور ویگنوں کا اڈا تھا، بے تحاشا ٹریفک، بے شمار لوگ، اور پلازا کے اطراف بنی رنگ برنگی چیزوں کی دکانیں۔ نیلی وردی میں ٹریفک پولیس کے سارجنٹ بھی کہیں کہیں دکھائی دیے جاتے تھے۔ انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد بھی اس کا نام پکارا تھا۔ شعور لاشعور ہر جگہ وہیں چھا گیا تھا، گویا وہ ڈاکٹرز کے بھی پکارنے سے پہلے لپک کر ان تک آیا اور جھک کر ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ میں آپ کے پاس ہوں ابو، جسٹ ریلیکس۔ اس کی آواز پر نمی اپنا غلبہ پا چکی تھی۔ تم کہیں نہیں گئے ہو نا؟ تم نے دیا کو طلاق بھی نہیں دی؟ وہ ہراساں تھے، وہ خوفزدہ نظروں سے سوال کرتے تھے، یوں جیسے ایک جواب بھی توقع اور مرضی کے خلاف ہوا تو جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ نہ بھی صحیح۔ عبد الماجد ضرور نہیں ابو جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، غلط ہوا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ان کے سر کو سلانے لگا۔ اور تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ان کے چہرے پر آس جگی تھی، ان کے چہرے پر انجانہ خوف بھی سمٹ آیا۔ میری کیا اوقات ہے کیا معافی مانگے مجھ سے؟ مجھے شرمندہ اور گناہ گار نہ کریے۔ ایک لمحہ ہوتا ہے ہدایت کا، اگر آ جائے زندگی میں تو خوش بختوں میں شمار ہو جایا کرتا ہے، نہ آئے تو بیکار میں گزر جایا کرتا ہے۔ زندگیاں وہ خوش بخت ہی تھا۔ اسے یہ لمحہ ودیت ہوا تھا۔ عبد الماجد نے ہچکیوں سے روتے اس کے لیے دونوں بازو پھیلا دیے۔ وہ بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح ایسے ان کے گلے لگا جیسے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی دوری اور قدورت درمیان میں آئی نہ تھی۔ وقت پیچھے چلا گیا تھا، بہت پیچھے، جب وہ محض 10 سال کا موجو تھا، معصوم، ڈرپوک اور احمق سا، جسے باپ کی آغوش میں سمٹنے کی خواہش شدید تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا اور وہ سسکیاں بھرتے ہوئے شکوے کیے گیا۔ کیسے بتاؤں آپ کو، آپ کی توجہ اور محبت کے لیے کتنا ترسا ہوں، جتنا بھی آپ سے ڈرتا تھا، لیکن ہمیشہ آسمندانہ نظروں سے آپ کو دیکھا کرتا۔ کبھی تو آپ مجھے پیار کریں گے، کبھی تو آپ مجھے توجہ دیں گے، مگر یہ خواہش حسرت بنتی گئی۔ یہ محبت کا راستہ سراب کا راستہ تھا جس نے بالآخر مجھے نکل لیا۔ انہوں نے اس کا سر تھپکا، اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ کچھ کہنا
چاہتے تھے جو آج تک اس کے لیے محسوس کیا تھا، مگر فی الحال اسے سننے کے متمنی تھے۔ وہ بھی جانے کس رو میں بہہ رہا تھا، ساری حسرتیں نکال لینے کا متمنی لگتا تھا۔ کیسے بتاؤں آپ کو، کن راستوں پر ڈال دیا آپ نے مجھے، جہاں نہ چاند کی دستک تھی، نہ روشنی کے قدموں کی آہٹ ابھرتی تھی۔ کیسے بتاؤں کہ میری روح کی تنابیں آپ نے کیسی بے دردی سے اکھاڑ کر پھینک دی تھی۔ آپ کے بخشے سر تعلق کے ان بے ثمر لمحوں نے مجھے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں میں اپنی پہچان تک بھول گیا تھا۔ مجھے جہاں یقین کاغذ کی کشتی کی طرح وسوسوں کی بارش میں بھیگ کر بار بار ٹوٹتا تھا، جہاں دیارے ذات کے تاریخ بام و در میں خوش امیدی کی کوئی کرن نہیں جگمگاتی تھی، میں انہی اندھیروں میں بھٹکتا تھا اور بھٹکتے رہنا چاہتا تھا کہ تقدیر کے تھپیڑے نے مجھے پھر آپ تک پہنچا دیا۔ آپ کی یکسر بدلی ہوئی شخصیت، محبت، پیار میرے قدموں میں اس محبت کی زنجیر ڈالنے لگی جسے میں پہننا نہیں چاہتا تھا، مگر اب مجھ پر انکشاف ہوا۔ میں تو کبھی آپ سے محبت ترک کر ہی نہ سکا۔ وہ نفرت ہی نہ تھی، نفرت کی آڑ میں محبت تھی۔ آپ کو بھلانے کی کوشش میں آپ کی یادوں کے چراغ باقاعدگی سے روشن کرتا رہا۔ میں نے جانا میں تو آج بھی 20 سال پرانا وہی موجو ہوں جسے اب سوٹڈ بوٹڈ بہت بڑے آفیسر باپ سے والہانہ عشق تھا، جس کی شاندار قامت باوقار سراپے کی میں بڑھ چڑھ کے اپنے دوستوں کے سامنے فخر سے تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا۔ میں نے آپ کو تکلیف میں دیکھا تو جانا میری نام نہاد نفرت اس محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں، جس کی بیس پر میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکا، آپ کو دکھ نہیں دے سکا۔ میں نے جانا میں آج بھی آپ کو دکھ نہیں دے سکتا۔ وہ خاموش ہوا اور ان کے کندھے سے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑ کر صاف کرنے کے بعد ان سے الگ ہوا تھا۔ ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پیار لوٹاتی نظروں سے جھک کر ان کے بھیگے چہرے کو چوم لیا جو خاموش آنسوؤں سے نمناک ہو چکا تھا۔ آپ دل پر بوجھ نہ لیں ابو جی، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ تقدیر کا لکھا قسمت کا کھیل تھا، اب اس پر کیا الزام دے کسی کو بھی۔ عبدالماجد نے اس کا ہاتھ لبوں سے چھوا اور نرمی سے مسکرائے تھے۔ یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے بیٹے کہ تم نے میرا ہر جرم معاف کر دیا، ورنہ ساری کوتاہیاں اور غلطیاں تو میرے اعمال کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بھرپور سزا بھی پا چکا میں۔ 9 سال کم نہیں ہوتے، میں نے 9 سال کا پچھتاوے و ملال سے لبریز صبر بھگتا ہے۔ کمال ضبط کی اس سٹیج کا کیا نام ہو سکتا ہے جس سے میں گزرتا رہا ہوں، جس میں ضمیر ہر لمحہ کوڑے برساتا تھا اور ذرا جو دریغ کرتا ہو۔ تم میرا ایسا خزانہ تھے جسے میں نے خود اپنی نااہلی کی بنا پر کھو دیا تھا، اور سزا یہ تھی کہ اس دنیا میں واحد تم ہی وہ ہستی تھے جس سے میں نے صحیح معنوں میں دل لگایا تھا۔ ٹو دا ورلڈ یو آر ون آف مینی، ٹو می یو آر آل دا ورلڈ۔ اور سب سے بڑی ٹریجڈی یہ تھی کہ تم میری اس کیفیت سے بے خبر تھے۔ میری سزا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوا جاتا تھا، مجھے ہر آن لگتا گویا گرم توے پر بیٹھا ہوں اور جل کر راکھ ہو رہا ہوں۔ اس پوری دنیا کی بس نہ چلتا تھا خاک چھانوں اور تمہیں ڈھونڈ لوں، تمہارا میں سونا چہرہ دیکھوں تاکہ دل کو کچھ سکون مل سکے، کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ تم یقین کر سکتے ہو میرے بچے، تمہیں کھونے کے بعد میں نے لمحہ لمحہ تمہیں سوچا، تمہیں ہی سوچا۔ مجھے تم سے زیادہ کوئی حسین نظر نہ آتا، تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا۔ میں راتوں کو نیندوں میں بے کل ہو کر اٹھ بیٹھتا اس بےتاب خواہش کے ساتھ کہ تمہارا وہ چہرہ چوم لوں جس پہ ہمہ وقت نرمی چھائی رہتی تھی۔ مجھے یاد آتا جب تم مسکراتے تھے تو چاروں طرف کیسا اجالا بکھر جایا کرتا تھا۔ میں تمہاری آواز کی بازگشت اپنی سماعتوں سے کھنگالتا اور اس آواز کے 100 بار واری صدقے ہوا کرتا، وہ آواز جس میں احترام ہوتا تھا اور انوکھی عاجزی بھی۔ میں نے تمہاری جدائی میں ہر لمحہ سولی پر گزارا، میں ہر گھڑی تڑپا ہوں۔ یہ میری دعائیں تھیں جو اللہ کو مجھ پر رحم آیا اور تم لوٹا دیے گئے۔ تم وہ نہ تھے جو میں تمہیں سوچتا تھا، اس کے باوجود مجھے تم پہ غصہ نہ آتا، یہ تو میرے عمل کا رد عمل تھا۔ پھر کیسا دکھ، ہاں مگر مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہ ہو سکی تھی، جبھی تو دل دھڑکنے سے انکار کرنے لگا، میں جو تمہاری جدائی میں رب سے نزدیک ہوا تھا۔ ہر لمحہ ازالے کی التجائیں کرنے لگا، برسوں گزر گئے اس التجا میں، اس میں ایسی ہی شدت تھی کہ تم لوٹا دیے گئے۔ میری منتظر نظروں کا انتظار ختم ہوا اور بینائی نصیب ہو گئی۔ تم سمجھ تو گئے ہوگے مستقیم میری بینائی کیا تھی؟ وہ سوال کر رہے تھے اور وہ نوخیز لڑکے کی مانند جھیم کر سرخ پڑ گیا تھا۔ عبدالماجد ہنوز غنودگی میں تھے، اس کی نظریں پھر کھڑکی سے باہر بھٹکی تھیں۔ ارد گرد شام کے سائے گہرے تھے اور سڑک کے دونوں اطراف پھیلی اونچی نیچی جھاڑیوں سے لدی پہاڑیاں اور ٹہلے۔ باہر ٹھنڈک اور سکون تھا، ویسا ہی اس کے اندر اتر آیا تھا۔ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے انسان بہت کچھ اگر کھوتا ہے تو پانے والا بھی بنتا ہے، جیسے اس نے کھویا ہوا سکون، کھوئی ہوئی چاہتیں اور رشتے پا لیے تھے، جیسے اسے دیا مل گئی تھی، یہ اللہ کی عنایت ہی تھی۔
یعنی کسی بھی مقام پر، کسی بھی مرحلے پر اللہ نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا، بس وہیں اللہ کو بھول گیا تھا۔ اس نے دل میں پھر اللہ سے اس کوتاہی کی معافی طلب کی اور دل میں دیا کا خیال آنے پر مسکرا دیا۔ وہ یقیناً بہت خفا ہوگی، اس سے ہونا بھی چاہیے تھا، اس نے انتہا بھی تو کر دی تھی بہت۔ میں منا لوں گا تمہیں میری جان، وہ مسکرایا تھا اور عبد الماجد کا سر نرمی سے سہلانے لگا، جو ہنوز نیند کے زیر اثر پرسکون نظر آتے تھے۔ یہ دیکھو مستقیم کیسا سوٹ ہے، دیا کے لیے لائی ہوں، چلا نہا کر پہنے گی۔ امی نے بے حد چمکتا دمکتا ہوا خوبصورت ترین سوٹ ڈبہ کھول کر اس کے سامنے پھیلایا۔ مستقیم نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کا کنارہ تھاما، پھر مسکراہٹ دبائی تھی۔ ایسے تو اندازہ نہیں ہو رہا امی، بالکل بھی۔ آپ ذرا ان سے کہیے پہن کے دکھائے، پھر پتہ چل سکے گا۔ اس نے بالکل لا تعلق نظر آئی دیا کو نظروں کے فوکس میں لے کر گویا مطالبہ ظاہر کیا، تو اس کی وجہ یہی تھی، وہ اسے کتنے دنوں سے یوں ہی نہ صرف نظر انداز کر رہی تھی، بلکہ ازالے کا کوئی موقع بھی نہیں دے رہی تھی۔ رات کو بھی عزت کا بہانہ کر کے امی کے کمرے میں سویا کرتی اور وہ جس بز ہو کر رہ جاتا۔ پہن کر دکھانا تو مشکل ہے، ابھی میں نے درجن کو دینا ہے کہ دیا کے ناپ کا کر دے۔ ہاں دوپٹہ اوڑھ کے دکھا دو بیٹے، مجھے پورا یقین ہے میری بیٹی پہ یہ رنگ بہت کھلے گا۔ امی کے لہجے میں محبت کا احساس بے حد گہرا تھا۔ اپنی فتح کے احساس پر مستقیم کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ دیا اسی قدر جھلائی تھی۔ عزت ابھی سویا امی، ذرا سی جنبش کی تو جاگ اٹھے گا، بعد میں نہ دکھا دوں آپ کو۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، بڑے میٹھے انداز میں مستقیم کی چال کو ناکامی میں دو چار کیا تھا۔ وہ سردا بھر کے رہ گیا۔ امی کی بالخصوص چہیتی تھی، جب سے انہیں مستقیم کے کارنامے کا معلوم ہوا تھا کہ کس طرح جبراً اسے اٹھایا اور پھر نکاح کیا تھا۔ بعد میں دیا کی ساری کارگزاری جان کر مستقیم کے منہ سے وہ تو دیا کی بے دام غلام اور مرید ہو گئی تھی جیسے، تو میری دعاؤں کا اجر تھی میری بیٹی، اللہ ہی تجھے اس نیکی اور اعلیٰ ظرفی کا انعام عطا فرمائے گا۔ وہ بار بار آپ دیدہ ہو کر کہتی رہی تھی۔ دے تو دیا ہے اللہ نے اجر و انعام، آپ کے بیٹے کی صورت انہیں اور کیا چاہیے۔ مستقیم ہر بار مسکرا کر ٹکڑا لگانا نہیں بھولا کرتا تھا۔ بہت ظالم ہوتی جا رہی ہو تم۔ امی کسی کام سے اٹھی تو مستقیم نے اس سے کھل کر بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ دیا نے وہی نظر اندازی کا حربہ آزمانا چاہا جسے مستقیم نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ابھی تک خفا ہو؟ وہ اس کا ہاتھ زبردستی تھام چکا تھا۔ مجھ سے بات نہیں کریے، سمجھیے آپ۔ وہ آنکھیں نکال کر دھیمے لہجے میں گھر آئی۔ مستقیم نے سر کھجایا۔ یعنی خفا ہو؟ دیا نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ اسے یہ خیال، یہ احساس کن چھری بن کر کاٹتا تھا کہ اتنی معمولی بات پر وہ اسے طلاق دینے پر تل گیا تھا۔ یہ تھی اس کے نزدیک اس کی حیثیت کہ جب چاہا زبردستی زندگی میں شامل کر لیا، جب چاہا بیکار سمجھ کر نکال کر پھینک دیا، جبکہ جانتا بھی تھا اس کی بے بسی و بے لاچاری کو بھی کہ زندگی میں ایسی دوراہی پر وہی اسے لایا ہے جہاں اس کے علاوہ اور کوئی اس کا نہیں بچا ہے۔ کمرے میں چلو، ابھی منا لیتا ہوں تمہیں۔ مستقیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ وہ بدک سی گئی۔ کیوں چلوں میں؟ اس نے بے تحاشا غصے میں آتے ہوئے اسے گھرتے پھپک کر پوچھا تھا۔ مستقیم ایک پل کو ہارن کھونے کے بعد بے ساختہ ہنسنے لگا۔ کیا ہو گیا یار، بیوی ہو تم میری؟ لال ہوتے چہرے کے ساتھ وہ بامشکل ہنسی کے درمیان جتلا کر بولا، گویا صفائی پیش کی اور اس کے کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جو دیا نے فی الفور چھڑوایا۔ زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ جتنی اوقات تھی آپ کے نزدیک میری، وہ آپ بہت اچھی طرح سے بتا چکے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اتر آئے۔ مستقیم اس لحاظ سے بے چین و بے قرار اور مضطرب نظر آنے لگا۔ میں معذرت کر چکا ہوں دیا، پھر سوری کر رہا ہوں۔ میری ذہنی کیفیت جتنی مخدوش تھی، تب تمہیں انڈرسٹینڈ تو کرنا چاہیے تھا نا۔ ملتجی انداز میں وضاحت پیش کرتے وہ امید افزا نظروں سے اسے ایسے تکنے لگا جیسے معافی کا خواہاں ہو۔ سوچا آپ نے، اگر خدا نہ خواستہ اسی غصے میں آپ اس حد سے گزر جاتے پھر کیا بنتا؟ میں کہاں جاتی، کہاں جوگا چھوڑا تھا آپ نے مجھے؟ وہ اس وقت کی اذیت کو پھر سے محسوس کرتی جیسے پھر خود پر ضبط کھو گئی۔ مستقیم نے بے اختیار نزدیک ہوتے اسے بازو کے حصار میں مقید کر کے اسے خود سے قریب کر لیا۔ اللہ نے بچا لیا ہے نا، اللہ نے بیوی ہی مجھے اتنی سمجھدار عقل مند دی ہے جو میرے ہر رنگ کو پہچانتی ہے۔ جبھی تو اسی وقت سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی تھی اور ہر نقصان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ عقیدت بھرا مہکتا ہوا انداز تھا جو صحیح معنوں میں محصور کر کے رکھ دینے کی صلاحیت سے مالا مال تھا۔ دیا اس کے طلسم سے کیسے بچ سکتی تھی؟ اس کی ساری ناراضی جیسے اپنا اثر کھونے لگی۔ تم خاص ہو دیا، بے حد انوکھی، جبھی تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوا ہوں کہ
نرالی تیری چاہت ہے، نرالی ہی تیری محبتیں ہیں۔ میں تم کو جب بھی سراب بخشوں، ہمیشہ مجھ کو گلاب دو تم، ہمیشہ تم کو عذاب دوں تو مجھے تم زندگی کی جانب کھینچ لاؤ۔ کہاں سے سیکھی ہے ایسی فطرت، سنہری لڑکی مجھے بتاؤ، یہ کیسی عاشق بنی ہو میری، کبھی تو کھل کے مجھے بتاؤ۔ نرالی تیری چاہتیں ہیں۔ وہ مسکرایا اور پھر جھک کر اس کا گال چومنا چاہتا کہ وہ کترا کر تیزی سے فاصلے پر ہو گئی۔ شرافت کے جامے میں رہیے، بیڈ روم نہیں ہے یہ آپ کا۔ وہ اچھا خاصا چڑی ہوئی تھی۔ اس کی اس بے تکلفی کے مظاہرے پر مستقیم محظوظ ہو کے کہکا لگانے لگا۔ حد بندیاں لگانے سے بہتر تھا تم میرے ساتھ بیڈ روم میں ہی چلتی۔ وہ اب پوری طرح پٹڑی چھوڑتا ہوا آنکھ مار کر بولا۔ دیا کے سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا گویا۔ منہ دھو کے رکھیے، حکم دے رہے ہیں محترم، اتنی بھی فرما بردار نہیں ہوں میں اب آپ کی۔ چلبلاتے ہوئے وہ جیسے اپنی خجالت مٹانے کو بولی، البتہ نظریں اس سے چار نہیں کی کہ اس کی نگاہوں کے گستاخ تقاضوں کی تاب لانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ فرما بردار تو تم ہو میری، پر اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، سن لو۔ اگر آج شرافت سے نہیں آئی تو امی ابو کا خیال کیے بغیر اٹھا کر لے جانے سے گریز نہ کروں گا۔ بات کی ناراضی کی پرواہ بھی کچھ خاص نہیں ہوگی مجھے۔ اس ببانگو دہل وعدے پر دیا کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ لانبی پلکیں حیا سے بوجھل ہو کر لرزنے لگی۔ مستقیم کے وہ نظریں چراتی، جھیمپی، شرماتی اتنی اچھی لگی کہ خود کو کسی گستاخی سے باز نہیں رکھ سکا۔ دیا کی سراسمگی حجاب اور ہراسگی کا عالم بھی کیا خوب دیکھنے والا تھا۔ جسے نگاہوں کی زد پر رکھے وہ ہنسے جا رہا تھا اور دیا راہ فرار پر مجبور ہو کر وہاں سے بھاگی تھی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی ابو جی، آپ مجھے اتنی دور اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں آخر؟ آج ہی دیا چلا نہائی تھی۔ امی نے اس موقع پر قرآن خوانی اور محفل نعت کا بھی اہتمام کر لیا تھا۔ وہ دور نزدیک کی سب جانے والی خواتین بلوائی گئی تھی۔ دیا کی سج دھج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ امی نے جانے کون کون سے ارمان نکالتے ہوئے اسے صحیح معنوں میں دلہن بنا کے دم لیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھی تیاری کو آخری اور فائنل ٹچ دے رہی تھی، جبکہ مستقیم بستر پر نیم دراز اس میں گویا پوری طرح مبہوت بیٹھا تھا۔ وہاں وہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھلی۔ کیا ہوا؟ مستقیم اس کی جانب متوجہ تھا، بری طرح حیران ہوا۔ عہد امی کے پاس ہے اور میلاد کے لیے خواتین پہنچنا بھی شروع ہو گئی۔ میری ابھی تک تیاری مکمل نہیں ہوئی، اوپر سے آپ بھی کم نہیں ہیں بخلانے کو۔ وہ جھنجھلاہٹ میں اسی پر الٹ پڑی۔ مستقیم کو جھٹکا لگ کر رہ گیا۔ ہائے، میں نے کیا کیا اتنے فٹ کے فاصلے سے یار؟ وہ تڑپ اٹھا تھا اس سراسر کے الزام پر۔ ایسے دیکھیں گے تو ڈھنگ سے کہاں کچھ کر پاؤں گی، ہاتھ بہک جاتے ہیں۔ جائیے باہر ابو جی کے پاس۔ وہ سخت چڑی۔ وہ کوفت سے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیری، ساتھ ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں کو کھول کر مختلف زیور کے ڈبے نکال کر رکھ رہی تھی۔ مستقیم سخت خفا ہوتا اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ نگاہیں چار نہیں کر رہی مجھ سے، پھر ہاتھ کیسے بہکتے ہیں تمہارے؟ بالکل جھوٹی ہو تم۔ اس نے بھی جیسے شکوہ کیا۔ دیا کا چہرہ دہک گیا۔ نگاہیں نہ بھی ملاؤں، آپ کی نظریں تو اپنا کام دکھا جاتی ہیں نا، وہ جل کر بولی تھی اور جھکنے کے باعث آگے ڈھلک آنے والے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے گرایا تو مستقیم کے بازو سے ٹکرا کر دیا کی کمر پہ جھولنے لگے۔ اچھا، واہ، اتنی سمجھتی ہو تم نگاہوں کی زبان، مجھے تو ابھی پتہ چلا۔ اب کہ وہ صاف اس پر طنز کر رہا تھا، پھر جھک کر اس کے بالوں کی لمبی لٹ ہاتھ میں پکڑ کر اٹھائی اور سونگھ کر لمبی سانس بھری۔ تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے لہریں بھی ہوئی سہانی سی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر بے حد شوخ و شنگ انداز میں تان اڑائی تھی۔ دیا کا رنگ دہک گیا، پلکیں بارے حیا سے لرز کر جھکی، مگر بظاہر جھنجھلائی اور اپنے بال چھڑائے۔ اف اللہ، چھوڑیے، جائیے نا۔ اسے مزید شرارت پر آمادہ پا کر اس نے بوکھلاتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے زور سے پیچھے دھکیلا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر سیدھی ہوئی۔ خبردار، آپ یہاں سے ہلے تو۔ وہ اس کی آنکھوں کے آگے مکہ لہرا کر سختی سے تنبیہ کر رہی تھی۔ اف، ظالم بیوی۔ وہ جھوٹ موٹ کا سہما مگر پھر شرارت پر اتر آیا اور اس کا دامن پکڑ کر من چلے انداز میں کھینچا۔ نگاہوں سے قتل کر دو، نہ ہو تکلیف دونوں کو، تمہیں خنجر اٹھانے کی، ہمیں گردن جھکانے کی۔ دیا نے ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ ضبط کی، پھر جیسے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خلیفہ مستقیم، آپ چلے جائیے یہاں سے، قسم سے نہیں ہوگی ایسے مجھ سے تیاری۔ نیچے امی اکیلی سب کچھ ہینڈل کر رہی ہے، کچھ تو خیال کریے۔ لجاجت سے کہتے ہوئے اس نے اپنی مجبوری و بے بسی بتائی۔ مستقیم نے گہرا طویل سانس بھرا اور کہنی کے بل تسلی سے نیم دراز ہو گیا۔
چلو کیا یاد کرو گی، نہیں تنگ کرتا، کرو اپنا کام۔ دیا سردہ بھر کر اجرت میں بالوں کو سمیٹنے لگی۔ اس کے بعد زیورات کے ڈبے کھولے تھے اور ایک سیٹ منتخب کیا اور جلدی جلدی گلے میں نیکلس سجاتے ہوئے خیال آنے پر اسے مخاطب کر لیا، مگر پچھتائی۔ کیسا لگ رہا ہے یہ سیٹ؟ بہت خوب، اتنا کہ مجھے اپسیٹ کر دیا ہے۔ ذرا یہاں آؤ تو بتاؤں کتنا اپسیٹ کر چکا ہے۔ وہ اس کے سجے بنے سراپے پر نگاہیں فوکس کیے، سر دائیں بھر رہا تھا۔ دیا اسے گھورنا چاہتی تھی مگر اس کی نگاہوں کے انداز نے الٹا اسے بوکھلا کے رکھ دیا۔ اس سے قبل کہ مستقیم مزید کوئی پھول جھڑی چھوڑتا، دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر آگے بڑھا تھا۔ دروازہ کھولنے پر ملازمہ کی صورت نظر آئی جو روتے ہوئے عزت کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ کہتی ہے چھوٹی بی بی کو دے آؤ، بابا کو بھوک لگی ہے اور بیگم صاحبہ بی بی کو جلدی آنے کا بھی کہہ رہی ہیں، قرآن خوانی شروع ہو چکی ہے۔ مستقیم نے بڑھ کر بچے کو لے لیا۔ یہ لیجیے محترمہ، پیغام تو سن لیا ہوگا آپ نے۔ وہ عزت کو لیے اس تک آیا تھا۔ دیا نے ہری جھنڈی دکھائی۔ آپ کی وجہ سے ہی لیٹ ہوئی ہوں، اب ذرا بہلائیے اسے۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ مستقیم نے اسے گھورا۔ مجھ سے کہاں سنبھلے گا؟ سنبھل جائے گا، باپ ہے دشمن نہیں، ذرا ہلائیے جلائیے اسے۔ اس کی جھنجھاہٹ کو خاطر میں لائے بغیر وہ مزے سے بولی تھی۔ مستقیم سر دا بھر کے رہ گیا، مگر عزت ہاتھ پیر مار مار کے کچھ ایسے رویا کہ دیا کو اٹھنا پڑا تھا۔ آؤ میری جان، بابا نے مارا؟ وہ لپک کر اس کے پاس آئی اور عزت کو اس سے لیا اور خود میں سمو لیا۔ عزت کی فریادیں بھی جیسے تھمنے لگی۔ آج کے بعد میں بھی ایسے ہی بالکل اسی انداز میں احتجاج کر کے تمہیں متوجہ کروں گا۔ خبردار جو تم نے ذرا سی بھی ڈنڈی ماری اس والہانہ محبت میں۔ مستقیم جو اس کے التفات کا مظاہرہ دیکھ رہا تھا فوراً گرفت کرتے ہوئے مطالبہ بھی ظاہر کر دیا۔ دیا کے چہرے سے بھاپ نکلنے لگی۔ اب کہ اسے گھورتا تو درکنار وہ لرزتی پلکیں بھی نہیں اٹھا سکی۔ اس کی حالت دیکھ کر مستقیم خود ہی ہنستا چلا گیا تھا۔ بہت بے شرم ہیں آپ، دانت کچکچا کر کہتی خود ہی جھلا کر باہر نکل گئی تھی۔ مستقیم مسکراتا ہوا اسٹڈی میں عبدالماجد کے پاس آ گیا۔ تب انہوں نے اس کا اور دیا کا پاسپورٹ بننے کی اطلاع دی تو وہ کتنا حیران رہ گیا تھا۔ ترکی؟ مگر کیوں ابو جی؟ یہاں مجھے ہر دم تمہاری گرفتاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے بیٹے۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ یہاں تم اب پوری آزادی سے سر اٹھا کر نہیں جی سکتے ہو، اور میں چاہتا ہوں میرا بیٹا عمر بھر کی احساس کمتری یا محرومی کا شکار نہ رہے۔ یہ معمولی سا ازالہ ہے اس زیادتی کا جو میں نے تم پر کی۔ تمہارا نام میں نے بدل دیا ہے، یہ بھی ضروری تھا، بہت مشکل تھا یہ کام، مگر اللہ کا شکر ہے ہو گیا۔ بس چند دنوں کی بات ہے، پھر تم پورے اعتماد اور آزادی کے ساتھ زندگی سے لطف کشید کر سکو گے کہ وہاں تمہیں اس حوالے کے ساتھ کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ وہ نرمی اور رسانیت سے کہہ رہے تھے جبکہ وہ گمسم بیٹھا تھا۔ محبتوں کا ایسا ثبوت، زیادتی کا ایسا ازالہ، احسان کا ایسا شاندار انداز محسوس کرتا رہا تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا بیٹے، اسلامی ملک کو ترجیح اس لیے بھی دی کہ ایک دن تمہارے بچے بڑے بھی ہوں گے تو مشکل نہ فیس کرنی پڑے، جیسا کہ عموماً برٹش ممالک میں ہوتا ہے۔ پھر دیا بیٹی بہت سمجھدار ہے، مجھے بہت بھروسہ ہے اس پر، وہ سنبھال لے گی خوبی سے آپ کو اور ہماری نسل کو بھی۔ وہ مزید کہہ رہے تھے۔ مستقیم نے بے چین ہوتے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ لیکن اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا ابو جی، آپ اور امی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا کسی بھی صورت، چاہے مجھے یہاں کتنی ہی مشکلات کو فیس کرنا پڑے۔ اس کا گلا جو اندرونی جذبات کے باعث بھرانے لگا تھا۔ عبدالماجد نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا تو اپنا بازو اس کے شانے پر دراز کر کے خود سے لگا کر تھپکا تھا۔ تھینک یو بیٹے، میں سمجھ سکتا ہوں، ہم خود بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب یہاں سے ہجرت کا سوچ لیا، آپ کی امی کے ویزے میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، جبکہ میں یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر کے تمام کام سمیٹ کر جانا چاہتا ہوں، کچھ وقت لگ جائے گا، لیکن اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلد اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ بہت نرمی سے محبت سے اسے قائل کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ جب دروازہ کھول کر امی بہت عجلت میں اندر آئی تھی، ان کا چہرہ اندرونی جذبات کے باعث تمتمایا ہوا تھا۔ خیریت امی، آپ ٹھیک ہیں؟ مستقیم گھبرا کر کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے فی الفور جذبات میں اسے گلے لگا کر ماتھا چوما۔ خوشی کی ہی خبر ہے، الحمدللہ، دیا بیٹی کی والدہ مل گئی ہیں۔ بلکہ مستقیم کی ابا یاد ہے نا، وہ محترمہ آپ کو جن سے ہاسپٹل میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی، وہیں جن کی ساس کی طبیعت خراب تھی تو ہاسپٹل میں آپ ان سے ملے تھے، قدسیہ بیگم وہی تو ہیں دیا کی امی؟ وہ مسرت زدہ لہجے میں تیز تیز بول کر ساری تفصیل سنانے میں مصروف ہوئی، جن کا لباب یہ تھا کہ قدسیہ بیگم نے دیا کو پہچان لیا تھا۔ اس کے بعد کا منظر ظاہر ہے بہت جذباتی تھا۔ قدسیہ بیگم نے کال کر کے اپنے بیٹے، شوہر اور ساس کو بھی بلوا لیا تھا۔
دیا ابھی تک بہت رو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں میں نے سوچا آپ کو بلواؤں، چپ تو کرائے کسی طریقے سے بچی کو۔ آؤ بیٹے تم بھی۔ انہوں نے پلٹنے سے قبل مستقیم کا ہاتھ پکڑا، وہ سر داہ بھر کے رہ گیا۔ آپ کر لیں بات امی، صورتحال سنبھل جائے گی، بے فکر رہیے۔ دیا ہرٹ ہے انہیں دیکھ کر، اور امی ابو چونکہ کسی بھی معاملے سے بے خبر نہیں تھے، جب بھی محض سر ہلایا تھا اور پلٹ کر باہر چلے گئے۔ مستقیم سگریٹ سلگاتے ہوئے حالات میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں پر غور کرتا کش لیتا رہا تھا۔ پھر تو جیسے ساری صورتحال ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ دیا کی امی بے حد شرمندہ تھی اپنے اس عمل سے، جو بھی اب بار بار مستقیم سے بھی معذرت کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ دیا کے بابا اور بھائی کے علاوہ دادی بھی ان کے رویے پر معافی مانگی تھی، تو مستقیم شرمندہ ہونے لگا تھا۔ جب بھی عاجزی سے انہیں ٹوکا، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، مجھے ہرگز بھی شکوہ نہیں ہے، شاید نہیں یقیناً ہم اسی سلوک کے مستحق تھے، خاص طور پر میں۔ وہ سر جھکائے بولا تھا تو دیا کے بابا نے بے حد محبت سے اس کا کاندھا تھپتھپایا تھا۔ ایسا مت سوچیے مستقیم بیٹے، قابل تحسین ہوتے ہیں وہ لوگ جو برائی سے اچھائی کی جانب واپس لوٹیں اور اس کے لیے اسٹرگل کریں۔ آپ تو خاص ہو، عام لوگوں سے کہیں زیادہ بہادر بھی۔ ان کا لہجہ، ان کے الفاظ کا واضح عکاس تھا۔ مستقیم ان کی رواداری کے مظاہرے پر نرمی سے مسکرایا، پھر دیا کو دیکھا تھا۔ سچ پوچھیے تو اس میں میرا کہیں بھی کوئی کارنامہ شامل نہیں ہے۔ امی ابو جی کی دعائیں، رنگ لائی اور اللہ کا احسان ہوا۔ دوسرا یہ کریڈٹ دیا کو ہی جاتا، یہ ساری محنت، سارا کمال اسی کا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں بھی نہ ہوتا۔ اس کے لہجے میں عقیدت بھی تھی، سچائی بھی۔ دیا اس برملا تعریف پر بھی سب کے سامنے اچھا خاصا شرما گئی تھی، جب ہی جھم کر مسکرانے لگی۔ یہ سب تو ہے بیٹے آپ کی فطرت کی اچھائی بھی، اس میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ مجرم عادی ہو جائے تو جرم کا احساس ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ کب، کیسے، کیوں اور کیسے کے سوال اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ وہ سب اپنی کامیابیوں پر نگاہ رکھتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، پڑھ کر نہیں دیکھتا، لیکن آپ کا پڑھ کر بار بار دیکھنا آپ کی فطرت کی اچھائی اور اللہ کا آپ پر خاص کرم ہی تھا، جو اس واپسی کا باعث بنا۔ گناہ یہ نہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، گناہ یہ ہے کہ آپ کو اس پر فخر ہے۔ آپ توبہ کے طلبگار بنیں، شرمسار بنیں، اور گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہ کا احساس نہیں، جبکہ الحمدللہ آپ نے اپنی غلطی پر فخر نہیں کیا، اپنے جرم کے عادی ہو کر بھی ذہنی طور پر اسے قبول نہ کر سکے۔ ہر قدم پر آپ کو غلطی اور گناہ کا احساس تھا، پچھتاوا بھی، دکھ بھی، یہی آپ کی رہائی، آپ کی نجات کا باعث بن گئے، اور یہ مقام شکر ہے۔ دیا کے بابا کہہ رہے تھے اور مستقیم آہستگی سے مسکرا دیا تھا۔ وہ 100% متفق تھا آخری خیال سے، خاص طور پر جب ہی چند لمحوں میں شکرانہ ادا کرنے اٹھ گیا تھا۔ یہ تو بہت زیادتی ہے بھائی، تمہیں منع کرنا چاہیے تھا، اور میرا خیال بھی الٹا۔ نگاہ تک ملائے بغیر اٹھ کر ساتھ بھاگ گئی۔ وہ سیل فون کان سے لگائے اس سے محو گفتگو بھنایا جا رہا تھا۔ دوسری جانب دیا کی کھنکتی ہنسی اس کے غصے کو ایسے بڑھا رہی تھی جیسے جلتی آگ کو تیل بھڑکاتا ہے۔ ہنسو نہیں، بتا رہا ہوں تمہیں، ورنہ ابھی پہنچ جاؤں گا وہاں اور بغیر کسی کا لحاظ کیے لے آؤں گا، سمجھی؟ اسے صحیح معنوں میں غصہ آ گیا تھا۔ دیا اسی دن اپنے والدین کے ہمراہ اپنے میکے چلی گئی تھی۔ اس بات کو اب کتنے ہی دن ہو گئے تھے، مگر وہ تھی کہ واپس آنے کا نام ہی نہ لیتی تھی، جبکہ اس کی یہی بے اعتنائی مستقیم کے شدید غصے کا باعث بن چکی تھی۔ اف ہو، اتنا غصہ کرنے کی کیا تک ہے بھائی؟ شادی کے بعد پہلی دفعہ میکے آئی ہوں، صرف یہی نہیں، مستقل طور پر اس ملک سے بھی جا رہی ہوں، تو اتنا رہنا تو حق بنتا ہے نا میرا۔ وہ جواباً نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ مستقیم نے متاسفانہ سر داہ کھینچی۔ ہاں جی، بالکل بالکل حق بنتا ہے، سارے دوسروں کے حقوق ازبر ہے ہماری ڈیئرسٹ وائف کو، سوائے اپنے اس غریب شوہر کے۔ دوسری جانب دیا یقیناً اس کی اس بیچارگی پلس بے صبری پہ خفت زدہ ہوئی تھی، جھیمپی بھی تھی۔ تھوڑا سا صبر کر لیں، پھر تو عمر بھر آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ مستقیم کا موڈ اس خوبصورت بات نے ذرا سا بحال کیا۔ انشاءاللہ، مگر ابھی کا کیا کروں، دل نہیں لگ رہا۔ ظالم لڑکی تمہارے بغیر اتنا عادی کیوں بنایا تھا مجھ بیچارے کو، اگر یہی سب کرنا تھا۔ اس نے سرد آہیں بھر کے واویلا کیا۔ دیا کی مسکان مچل مچل گئی۔ بس کریے اداکاری، اچھا جانتی ہوں جتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے، اس پر کچھ شوق کی ہونے لگی تھی۔ مستقیم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شکوہ اور اچھی بات تم ہمیشہ فاصلے سے ہی کرتی ہو، بہت خراب عادت ہے یار یہ تمہاری، اگر یہاں ہوتی تو ثبوت پیش کرتا، مگر بگڑا تو اب بھی کچھ نہیں، جواب دینا ضروری ہے نا، وہاں آ کے بتاتا ہوں کتنی محبت کرتا ہوں، انتظار کرو۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے گویا لمحوں میں اسے بخلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں خلیفہ، ٹائم دیکھیے ذرا۔ وہ واقعی سٹپٹائی تھی، اکلائی تھی۔ میں ٹائم نہیں، تمہارے شکوے کو دیکھ رہا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اسے اچھے انداز میں چھیڑنے کا تہیہ کر لیا تھا گویا
اچھا بھائی معاف کر دے مجھے، نہیں ہے مجھے آپ سے کوئی گلا شکوہ۔ وہ عاجز ہوئی اور بات ختم کرنی چاہی۔ مستقیم کو کہہ کر روکنا محال ہوا، مگر اسے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں بدلا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں تم مجھے وہاں آنے سے روک رہی ہو؟ اف اللہ مستقیم، قسم سے آپ حد کر رہے ہیں، میں کیوں روکوں گی آپ کو؟ بلکہ یہاں سب آپ کے منتظر ہیں، امی دعوت کرنا چاہ رہی ہیں، امی ابو جی اور آپ کی بھی۔ وہ واقعی اس کے جھانسے میں آ گئی تھی اور گھبرا کر وضاحتیں اور صفائیاں پیش کیے گئی، اور مستقیم کو ہنسی روکنا محال لگنے لگا جب بھی بے تحاشا سرخ پڑ چکا تھا۔ میں تو ہرگز نہیں آؤں گا تب تک جب تک تم نہ بلاؤ، اس نے نروٹھے پن کا مظاہرہ کیا۔ میں ہی تو بلا رہی ہوں آپ کو، اس نے باقاعدہ منت کے انداز میں کہا۔ تو مستقیم کے کہکے نے اسے بتایا اب تک وہ اسے کتنا بے وقوف بنا کر ستا چکا ہے۔ ثابت ہوا ابھی تمہیں بہت زیادہ عقل نہیں آئی۔ میں بات نہیں کر رہی ہوں آپ سے بس، اس نے مصنوعی غصے میں کہتے فون بند کر دیا۔ مستقیم بعد میں بھی اس کی شکل کے بگڑے زاویوں کا تصور کر کے مسکراتا رہا تھا۔ پھر اس نے یوں ہی مسکراتے ہوئے اسے ٹیکسٹ سینڈ کیا تھا۔ خفا نہیں ہونا ڈارلنگ، تمہیں نہیں ستاؤں گا تو اچھی نیند نہیں آئے گی۔ یہ بھی سچ ہے کہ اب تمہارے بغیر زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ تم میرے لیے اللہ کا وہ انعام ہو جو زندگی کو سہل اور خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اور یہ اعتراف اس نے اس وقت بھی اس کے سامنے کیا تھا جب وہ پاکستان سے ترکی فلائی کرنے کے لیے سب کو الوداع کہہ کر ڈپارچر لاؤنج کی جانب دیا کی ہمراہی میں بڑھ رہا تھا۔ اس نے بہت عقیدت مند اور عقیدت بھرے انداز میں دیا کے ہاتھ پر بوسہ ضبط کیا تھا اور محبت سے لبریز مہکتے خوشبودار لہجے میں گویا تھا، نیک صالح اور دیندار بیوی قدرت کا انعام ہوا کرتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا کہ اس نے یہ انعام مجھے عطا فرمایا۔ یہ سب یوں ہی ہونا تہہ بھلے تھا، مگر دیا ہر انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ تمہارا عمل قابل ستائش ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر تمہاری محبت، تمہارا تعاون ساتھ نہ ہوتا تو میں آج ایک بدلا ہوا انسان نہ ہوتا، ایک گمراہ ڈاکو کو اپنی کوشش اور دعاؤں سے راہ راست پر لانے والی لڑکی کے نام پر نیک جذبات بہت عقیدت کے ساتھ وہ تھما تھا اور گلا کھنکھار کر بہت جذب سے گویا ہوا تھا۔ وہ لڑکی پھولوں جیسی ہے، وہ بالکل حوروں جیسی ہے چاند نگر کی رانی وہ، ہے جیسے رات مستانی وہ، ہے میری پریم کہانی وہ، روشن وہ اجالوں جیسی ہے، وہ میرے خیالوں جیسی ہے، شعلہ بھی وہ، شبنم بھی وہ زلف گھٹا سی رکھتی ہے، وہ آنکھ رسمن سی رکھتی ہے، وہ دھوپ میں چھاؤں جیسی ہے، ساون کی گھٹاؤں جیسی ہے، تتلی کی اداؤں جیسی ہے، وہ ملکہ چاند ستاروں کی، وہ خوشبو باغ بہاروں کی، وہ لڑکی پھولوں جیسی ہے، وہ بالکل حوروں جیسی ہے۔ اور دیا کے سفید اجلے چہرے پر حیا کی سرخیاں گہری ہوتی جا رہی تھی، لانبی پلکیں جیسے اٹھنے سے انکاری ہو رہی تھی اور مسلسل لرزتی تھی۔ اپنا محجوب روپ چھپانے کو اس نے جھک کر عزت کو پیار کیا تھا۔ جنت میں ہر مرد کو 70 حوریں ملیں گی، مگر میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ صرف تم ہی پر اکتفا کروں گا۔ دیکھا ہوگا تم نے کوئی ایسا بھی صابر و شاکر مرد۔ وہ اس کی سماعتوں میں بوجھل سرگوشیاں ڈیلتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جہاز میں آ کر بیٹھ بھی گئے تھے، اور جس پر وہ اس کی سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا دیا نے نہایت محبت سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ ملا کر دعا کے انداز میں پھیلا دیے۔ سفر میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں خلیفہ مستقیم۔ آئیے ہم دعا مانگیے، اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے نیکی کے اس ارادے میں پختگی پیدا فرمائے، ہماری اس واپسی کو دائمی رکھے، ہر آزمائش میں استقامت اور سرخ روئی نصیب فرمائے، اور شیطان کے بہکاوے سے بچا کر اپنی پاک حفاظتوں میں لے لے، آمین ثم آمین۔ مستقیم نے صدقے دل سے کہا تھا، پھر مزید گویا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں سے ہوں۔ اور یہ بہت پیاری دعا تھی جو واپسی کے اس دائمی سفر میں ہمیشہ اس کے لبوں پر زینت بنی رہتی تھی۔ وہ مشکور تھا اور خوش بھی تھا کہ آزمائش کے ان لمحات میں اللہ نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا کسی بھی لحاظ سے، اور اس کی محبت کا، اس کی عنایت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا تھا بھلا کہ اس نے اسے بچانے اور ہدایت پانے پر لانے کو اتنا خاص سبب عطا کیا تھا۔
دیا جیسی نیک سیرت بیوی کی صورت میں، اس کی سنگت اور رفاقت میں تو اس نے جانا تھا زندگی بیکار نہیں تھی جسے ضائع کیا جاتا، زندگی خاک بھی نہیں تھی جسے حقیر سمجھ کر اڑا دیا جاتا، زندگی تو انمول سرمایہ تھی، ایک مہلت، ایک چانس جسے ہرگز ضائع نہیں کرنا تھا، جسے اسی مقصد کے لیے گزرنا تھا جس کی خاطر رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا تو جان بھی گیا تھا، اب کوتاہی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اب زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تحت ہی صراط مستقیم پر گزرنی تھی، انشاءاللہ۔ ختم شد۔ اور یہ تھا خوبصورت سا ناول جو آپ لوگوں نے سنا، میں نے پڑھا اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اس کو پڑھتے ہوئے، آپ لوگوں کو سناتے ہوئے، اور یقیناً آپ لوگوں نے اس میں جتنے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے ہوئے ہوں گے آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، اور آپ لوگ آج کل ناولس خوب انجوائے کر رہے ہو، اچھے اچھے ناولس سن رہے ہو، مجھے پتہ ہے، اور میں اچھے اچھے ناولس پڑھ رہی ہوں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اور یہ بہت اچھا ہے، اور پتہ نہیں میں اس کو کب اپلوڈ کروں گی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جنت کے پتے میں 1 جون کو نہیں، جون تو یہ ہے، جولائی کو 1 جولائی کو آپ لوگوں کو دوں گی، تو میں اب آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، اور یقیناً آپ لوگ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے، جنت کے پتے کو، مطلب ابھی مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ابھی نہیں آیا ہو، اگر نہیں آیا تو میں بتا رہی ہوں کہ 1 کو آئے گا، اور اگر آ چکا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کی باقی ایپیسوڈز دوسرے چینل پر ہوں گی، کچھ ایپیسوڈز ادھر اس چینل پر ہوں گی، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ہم کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔